بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل۔ چلیے آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے چند قواعد پڑھے جیسے اظہار اور اخفاء۔ آج کے سبق میں ہم آگے بڑھیں گے اور نئے دو اہم قواعد سیکھیں گے جیسا کہ انقلاب اور ادغام۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے انقلاب۔ انقلاب کا مطلب ہے، انقلاب کا معنی ہے بدل دینا یا تبدیلی پیدا کر دینا۔ انقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون کی آواز میم کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے اور پڑھتے وقت ناک سے ہلکی سی گننا کی طرح آواز نکلتی ہے۔ کس کی طرح؟ گننے کی طرح آواز نکلتی ہے۔ مثال ہم دیکھتے ہیں جیسے ام بی اوہم، پڑھا جائے گا ام می اوہم۔ اگلا سمیع بصیر، تو اس کو پڑھا جائے گا سمیع بصیر۔ مزید وضاحت اس کی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا مطلب نون کے بعد حرف با آیا ہے، وہاں نون کی آواز بدل کر میم ہوگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ہی انقلاب کہتے ہیں۔ لکھنے میں بھی قرآن مجید میں نون کی جگہ چھوٹا میم لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ یہاں نون کا انقلاب ہوا ہے۔ یاد رکھیں انقلاب صرف اور صرف حرف با کے ساتھ ہی آتا ہے اور کسی قاعدے میں نہیں آتا۔ چلیے ہم دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے ادغام۔ ادغام کا معنی ہے ملا دینا یا جذب کر لینا، کسی چیز کو کسی میں ملا دینا یا جذب کر لینا۔ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 6 مخصوص حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز اگلے حرف میں مدغم یعنی مل جائے گی یا جذب ہو جاتی۔ یہ 6 حروف ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون یعنی یرملون۔ ان 6 حروف کو یاد رکھنے کے لیے یہ لفظ یرملون بنا دیا گیا۔ جہاں پہ بھی یہ لفظ آئیں گے وہاں پر ادغام ہوگا۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ادغام گننے کے ساتھ یعنی حروف یا، نون، میم، واو آئے پڑھنے میں ناک سے ہلکی سی گننے کی آواز نکلتے ہیں، یہاں پہ ادغام گننے کے ساتھ ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہے من آلو، پڑھا جائے گا من آلو۔ کیونکہ نون تنوین کے بعد یہاں پہ یا یعنی یرملون میں سے حرف آیا تو ہم اس کو جذب کریں گے جیسے من آلو۔ دوسرا ہے ادغام بغیر گننے کے ساتھ۔ جب حروف را یا لام آئے ان میں سے نون کی آواز اگلے حرف میں مل جاتی ہے مگر ناک سے آواز نہیں نکلتی، جیسے انہوں نے لکھا ہے مثال کے طور پہ غفور الرحیم، پڑھا جائے گا غفور الرحیم، مطلب گننے کی آواز نہیں ہے، بغیر گننے کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ لکم لدینا، پڑھا جائے گا لکم لدینا۔ اہم نکات، انقلاب میں نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ادغام میں نون اگلے حرف میں مدغم یعنی مل جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے انقلاب صرف با کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی قاعدے میں نہیں ہوتا۔ ادغام میں 6 حروف کون سے؟ یرملون کے ساتھ۔ ادغام کبھی گننے کے ساتھ آتا ہے اور کبھی بغیر گننے کے ساتھ آتا ہے۔ یہ سب آج کے اہم نکات ہیں جس پہ ہم نے غور کیا اور ہم نے اس کو سیکھا۔ تو ناظرین آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آنے والے حروف کے لحاظ سے تلاوت کے مختلف اصول بنتے ہیں۔ پہلے ہم نے اظہار اور اخفاء سیکھے اور آج ہم نے انقلاب اور ادغام کو سمجھا اور سیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلا سبق آپ تک پہنچ سکے۔